السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان دوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کے کن دو بیٹوں کی وجہ سے نسل انسانیت شروع ہوئی جو آج تک سلسلہ جاری ہے، آج کی اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں پر دنیا کو کوئی وجود نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ پھر خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو دو اور بیٹے عطا کیے، ایک کا نام شیس اور دوسرے کا نام یافس تھا۔ شیس اور یافس سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے چلی۔ ان کے لیے جنت سے دو حوریں اتاری گئیں، ایک کا نام نزلہ اور دوسری کا نام مزلہ تھا۔ شیس اور یافس کی نسل اس دنیا میں قائم ہو گئی۔ شیس کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے اور یافس کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹیاں عطا کیں۔ ان دونوں کے خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہوئیں اور یہ نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئی۔ یافس کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا۔ یافس کا ایک بیٹا نبی بنا جس سے انوج کہا گیا۔ انوج کا ایک بیٹا نبی بنا جسے کنعان کہا گیا۔ کنعان کا ایک بیٹا نبی بنا جسے ملائل کہا گیا۔ ملائل کا ایک بیٹا نبی بنا جسے ال کہا گیا۔ ال کا بیٹا نبی بنا جسے ید کہا گیا۔ ید کا بیٹا نبی بنا جسے انوخ کہا گیا اور انوخ کو ادریس کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کھیتی باڑی کا کام شروع کیا، جو اس سے پہلے کبھی کسی نے شروع نہیں کیا تھا۔ گنتی کا کام بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا اور ستاروں کا علم بھی حضرت ادریس علیہ السلام جانتے تھے۔ اور بالخصوص حضرت ادریس علیہ السلام نے انسان کو کپڑے پہننے کا سلیقہ دیا اور کپڑوں کی سلائی کا کام بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک پوتا ہے جس کو لامک کہتے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کو یشگر کہتے ہیں۔ یشگر عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کو عربی میں عبد کہتے ہیں، یعنی عبد سے مراد عبدالغفار، عبدالشکور اور عبدالعالی بھی کہا گیا ہے۔ یہ 3 نام عربی زبان میں لکھے ہیں، یعنی لیکن نام نوح زیادہ عام پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا اور 950 سال اسلام کی تبلیغ کی اور 80 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تھک گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عذاب کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ہاتھ کھجور بھیجی اور کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس کھجور کو کھائیں اور اس کی گٹلی جو ہیں وہ زمین میں اس کو کاشت کریں تاکہ اس سے پھر درخت بنے اور درخت سے پھر لکڑی بنا کر وہ کشتی بنائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کام کیا اور بہت زیادہ درخت کھجوروں کے اور اس کی اکھاڑ کر اس کے جو ہیں وہ تختیاں بنائیں گی، پھر ایک کشتی بن گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کشتی میں 80 افراد میں اس کو بٹھایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان چھوڑ کر پہاڑی پر چلا گیا اور غرق ہو گیا، اور اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کر چلے گئی جو بعد میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 افراد سوار ہو گئے۔ ہر جانور کا جوڑا کشتی میں بیٹھ گیا کیونکہ طوفان نوح کے بعد نئی دنیا اللہ تعالیٰ نے آباد کرنی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ترکی کے علاقے جودی کے پہاڑ پر آ کر رکی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ تمام دنیا غرق ہو چکی تھی۔ ترکی کے نزدیک ایک شہر ہے جسے عبران کہا جاتا ہے، آج بھی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہے اور زمانہ قدیم سے شہر ہے جو آج بھی یہ آباد ہے۔ گوگل سے نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو عراق سے موصل سے حلب کا جو روڈ ہے اس کے شمال کی طرف آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں ایک آبادی نظر آئے گی جو کہ آفران کی آبادی ہے۔ یہ زمانہ قدیم کا پرانا شہر ہے جو آج بھی آباد ہے۔ یہاں پر 80 لوگ آ کر ٹھہرے تھے۔ ان 80 افراد اس شہر کو آباد کیا اور وہاں پر ایک بازار یعنی گلی جس کو سوکو سمیانہ یعنی 80 افراد کی آبادی والی گلی بھی کہا جاتا ہے۔
سمیان کہا جاتا ہے 80 کو، اور 100 کو عربی زبان میں بازار کو کہتے ہیں۔ 80 لوگوں کا آباد کیا ہوا بازار، ان لوگوں نے اس شہر کو آباد کر دیا۔ جب یہ شہر آباد ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ایک بیماری آئی، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ تمام 80 افراد جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے 3 بیٹے اور ان کی اولاد بچ گئی، حام، سام اور یافس۔ اب خدا نے دوبارہ نسل انسانیت کا آغاز کر دیا۔ حام، سام اور یافس، اب اس نسل انسانیت پر کام شروع ہونے لگا تھا، کیونکہ اب خدا دوبارہ انسان کو ظاہر کرنے لگا تھا۔ مرکز عصمت میں انسان کو واپس آنے لگا۔ حام، سام اور یافس سے انسانیت کا آغاز ہو گیا۔ حام کے 9 بیٹے اور سام کے 9 بیٹے اور یافس کے 11 بیٹے تھے، جس سے نسل انسانیت آ گئی، اور دنیا کے 7 براعظم ہیں، اور جتنا بھی افریقہ کا یہ لوگ ہیں یہ جناب حام کی نسل میں ہیں۔ اور اس پوری نسل میں جو قبیلے، جو خاندان عزت اور روحانیت اور عبادت سے مشہور ہے، اسے کہتے ہیں قبیلہ بربر۔ خاندان بربر وہ ہے جو حام کی اولاد میں سے ہے، پاکیزگی، بزرگی اور عزت اور فضیلت میں مشہور ہے۔ جناب فضہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ اس خاندان کو نوبیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے فضہ کا لقب ہے فضہ نوبیہ۔ اس خاندان بربر کی وجہ سے یہ جناب حام کی اولاد میں سے ہیں، اور جو قطبی اور نجاشی بادشاہ ہیں اور پورا سیاہ فام، یہ سارا حام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور سام میں جتنا بھی عرب ہے اور متحدہ عرب امارات کے بادشاہ اور دیگر وہاں کی جو آبادیاں ہیں، جو لوگ ہیں، وہ سام کی اولاد میں آتے ہیں۔ باقی جتنا علاقہ ہے جو منگولوں سے شروع اور یہاں جو براعظم ایشیا کا جو علاقہ ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں جن کو پہلے منگول کہا جاتا تھا، اب یہ مختلف ملکوں میں چلے گئے ہیں، ان کو یافس کی اولاد میں سے کہا جاتا ہے۔